بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کل شروع ہوا تھا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہے وہ کل 10 ہیں. ان میں سے ان کی ایک نصیحت کل بیان کی گئی تھی. ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی نصیحت کو نقل فرمایا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کل بتایا تھا کہ ماں باپ پر سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو توحید پر، ایمان پر باقی رہنے کی اور شرک کی تمام صورتوں سے بچنے کی بار بار تاکید کریں. اس بات پر مطمئن نہ ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، ہمارا پورا خاندان ایمان والوں کا ہے، ہم ایمان والوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کو توحید کی، ایمان کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس دھوکے میں نہ رہے. باہر کا ماحول کس وقت، کس راستے سے، کس پر حملہ آور ہو، کس کی سوچ کو بدل دے، کس کے عقیدے کو خراب کر دے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور عبرت کے واقعات دنیا میں پیش آ چکے. ہم جانتے ہیں قرآن میں بھی ایسے کتنے واقعات ہیں کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا نبی کے مسلک پر نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، باپ کی بات نہیں مان رہا. عذاب سامنے ہیں، عذاب آنا شروع ہو گیا. بیٹے کو باپ کتنے خلوص سے سمجھا رہا ہوگا، لیکن اس وقت بھی بیٹے کی زبان سے بڑائی کے بول نکل رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بیٹے آج کے دن ایمان والوں کے بغیر کوئی نجات نہیں پائے گا، کلمہ پڑھ لے. وہ کہہ رہا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. وہ عذاب پانی کا سامنے ہے، پانی ابل رہا ہے زمین سے، آسمان سے برس رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. دیکھو یقین کے بول اس کے پاس نہیں تھے، ایمان کے بول نہیں تھے. تو نبی کے گھرانے سے بڑھ کر کس کا گھرانے کا ماحول ہوگا. لیکن
بیٹا بچ نہیں پایا۔ اس لیے ہم اپنے ظاہری ماحول پر مطمئن ہونے کے بجائے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا جاری رکھیں۔ ماں باپ کی نصیحت اولاد کے اوپر اثر کرتی ہے، آج نہیں تو کل ضرور کرے گی۔ دوسری بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر جو فرمائی وہ ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائے کے دانے کا وزن گرام کا چھوٹا سا حصہ ملی گرام میں بن سکتا ہے۔ فرمایا یہ رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز اگر پہاڑ کی چٹان کے اندر ہو چھپی ہوئی، یا آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہو، یا زمین کی تہ میں کہیں چھپی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آخرت کا دن یاد دلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں بنیادی عقیدے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت۔ پہلی نصیحت توحید کے بارے میں ہے کہ شرک سے بچنا، اور یہ دوسری نصیحت ہے آخرت کے بارے میں۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کا قصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن حساب کا آئے گا، اور اس میں ہر انسان کو اول البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے انسان دنیا میں آئے اور گئے، ان تمام کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ زندگی کا حساب دینے میں موٹی موٹی باتوں کا نہیں، بلکہ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی خیر اور بھلائی کرے گا، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے وزن کے برابر کوئی برائی کرے گا، قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا، یعنی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ذرہ کہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو دن میں، اور کھڑکی کے شگاف سے دھوپ آ رہی ہو، تو دھوپ کی ایک لکیر اندھیرے میں دکھتی ہے ہم کو، اجالے کی۔ وہاں قریب میں آپ کتاب پر یا ہاتھ پر بستر پر جو ہاتھ ماریں گے تو بہت سی چیزیں اندر اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو آپ چٹکی میں پکڑنا چاہے پکڑ نہیں سکتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اس کا وزن کرنا چاہے تو وزن بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس کو مثال میں بیان فرمایا ہے کہ ایک ذرے کے برابر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو ملے گی، اور ایک ذرے کے برابر کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی نامہ اعمال کے اندر ہوگی۔ اسی لیے مشرک جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اعمال کا رجسٹر، اس کا حساب، تو وہ دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس رجسٹر کو، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ یہ تو چھوٹے بڑے کسی کو اس نے چھوڑا ہی نہیں، سب کو لے آیا ہے۔ آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، نیکی کر کے بھی بھول جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں کیا گناہ ہوئے تھے، گزشتہ مہینے میں کتنے ہوئے تھے، گزشتہ سال میں کتنے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کو لکھنا نہیں بھولتے۔ اللہ کے فرشتوں کا لکھا ہوا ریکارڈ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن وہ سارا سامنے لایا جائے گا، اور اس طرح سامنے لایا جائے گا کہ کوئی آدمی انکار نہیں کر پائے گا۔ اس میں دن، وقت، جگہ سب لکھی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، آج تمہارا اپنا حساب ہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی آخرت کا دھیان دلایا ہے، آخرت کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو اس لیے نقل فرمایا ہے تاکہ ہر ایمان والا
قرآن کو ہر پڑھنے اور سننے والا آخرت کو سامنے رکھے گا۔ عقیدہ آخرت وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب آدمی اس کا جتنا زیادہ یقین کرتا ہے اتنی ہی اس کی زندگی اور اس کی زندگی کے اعمال بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کو ہر دم ہر آن اس کا تنبؤ ہوتا ہے کہ مجھے صحیح چلنا ہے، مجھے غلط راستے پر نہیں چلنا، مجھے غلط نہیں بولنا، مجھے غلط نہیں کرنا۔ کیوں؟ قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے۔ یہی آخرت کا یقین اور آخرت کا استحضار آدمی کو تنہائیوں کے اندر گناہوں سے روکتا ہے۔ گناہوں کے اسباب چاروں طرف پھیلے ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی ذرہ برابر گناہ کی طرف قدم کیا آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا، اگر وہ آخرت کا اس کو یقین ہے تو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین بتلاتے ہیں آدمی روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے موت کو یاد کرے، مجھے مرنا ہے، قبر میں مجھے تنہا رہنا ہے، وہاں میں اور میرا عمل دو ہوں گے بس۔ قبر کے بعد سے ہمیشہ آخر تک آدمی کا معاملہ تنہا ہوگا۔ قیامت کے میدان میں سب ہوں گے، باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، ماں ہوگی، اولاد ہوگی، دوست احباب ہوں گے۔ وہ جو دنیا میں ذرا سی تکلیف پر چاروں طرف گھیر کر جمع ہو جاتے تھے، ذرا سی تکلیف کو وہ محسوس کرتے تھے، اپنا درد محسوس کرتے تھے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع بال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ دن ہے جس دن نہ اولاد نفع دے گی نہ مال نفع دے گا۔ دنیا میں آدمی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کہیں رشوت دینی پڑے تو رشوت، کہیں تاوان دینا پڑے تو تاوان، کہیں اور کچھ پیسہ دے کر بھی وہ رنج سے، مصیبت سے، بلا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ پیسے تو کل آ جائیں گے، ابھی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ اس دن مال سے آدمی اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ استحضار قیامت کے دن آدمی کے اپنے اعضائے بدن اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کا یقین کرے، اس کا استحضار کرے تو ضرور یہ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، یہ جو شکایت ہوتی ہے کہ عمل کے لیے قدم بڑھتا نہیں ہے، اسی لیے کہ آخرت کا یقین اتنا کمزور ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہو تو آدمی کے دل میں تنہائی میں بھی گناہ کا خیال آتے ہی اس کو ایک جرجری آ جائے گی، اس کے اوپر کپکپی طاری ہو جائے گی کہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھلا نہیں جائے گا۔ اس کا خیال کرے۔ حضرت لقمان نے بھی یہ نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی کہ بیٹے، رائے کے دانے کے وزن کے برابر کوئی چیز اگر پہاڑ کے پتھر کی چٹان کے اندر اگر چھپی ہوئی ہوگی یا آسمانوں کے اندر کہیں وہ چھپی ہوئی ہوگی، کتنا بڑا آسمان، وہاں اتنا سا ذرہ کہیں چھپا دیا جائے، یا زمین کی تہ کے اندر، یأتی بہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کریں گے۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک چیزوں کو دیکھنے والے، خبیر، اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہیں، کس کا کیا عمل کہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگ اپنے عمل کو حاضر پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، جو کچھ عمل کیا تھا دنیا میں، جب کیا تھا حاضر پائیں گے۔ ایک اور جگہ ہے یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ آج دنیا میں جن کاموں کو ہم راز کا کام، راز کی بات کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ راز نہیں رہیں گے، وہ سب آشکارا ہو جائیں گے، سب اوپن کھلا ہوا ہوگا کہ کس وقت آپ نے تنہائی میں کیا کیا تھا، کس وقت آپ نے مجمع میں کیا کیا تھا، کیا بولے تھے، آنکھوں نے کیا دیکھا تھا، سب سامنے ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، اس کو سامنے رکھے، چونکہ مشرکین مکہ آخرت کے دن کا بالکل انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا، ہم جب مر جائیں گے
اور قبر میں سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کو کیا اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کوئی مشرک پرانی قبر میں سے کسی مردے کی ہڈی لے کر آیا، ہڈی جب بوسیدہ ہو جاتی تو اوپر سے سفید دکھتی ہے، اندر مٹی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر یہ اس کو مسلنے لگا تو مٹی گر رہی تھی اور کہنے لگا یہ بوسیدہ ہڈیاں، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو بوسیدہ ہو گئی، مٹی ہو گئی ہے، یہ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ قرآن پاک میں اس کا جواب آیا، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اے نبی ان کو جواب دے دیجیے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ وہی ذات کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اس پر قادر، تو ایک مرتبہ زندہ ہو کر مرنے والے کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو پہلا بھی آسان، دوسرا پیدا کرنا بھی آسان ہے۔ اس لیے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو قرآن میں نقل کیا گیا تاکہ مشرکین مکہ جو حضرت لقمان کو بڑا دانشور اور بہت بڑے حکیم دانا سمجھتے تھے، ان کو پتہ چلے کہ حضرت لقمان کو ہم مانتے ہیں لیکن حضرت لقمان کی تعلیمات کو ہم نہیں مانتے۔ وہ تو عقیدہ توحید اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں، شرک سے بچنے کو سکھا رہے ہیں، اور وہ اپنے بچے کو عقیدہ آخرت سکھا رہے ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ بندے کا عمل اگر پتھر کی چٹان کے اندر بھی کوئی اس کے جوف میں، اس کے اندر میں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کریں گے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے، عربی میں یا ابنی، او میرے بیٹے، اور اسی ابن کی تصغیر، اس کا صیغہ ذرا توڑ کر اس کو بنیہ کرتے ہیں تو اس کے معنی، اس کے اندر پیار کے معنی پیدا ہوتے، پیارے بیٹے۔ جب اولاد کو نصیحت کی جاتی ہے تو باپ کے اندر کا جو اس کی پدرانہ شفقت ہوتی ہے، ماں اگر نصیحت کرتی ہے تو اس کے اندر جو مادرانہ شفقت ہوتی ہے وہ اچھلتی ہے، بڑے خلوص اور بڑی خیر خواہی سے وہ نصیحت ہوتی ہے۔ یہ یا بنیہ میں یہ خلوص، وہ شفقت، وہ خیر خواہی جھلکتی ہے۔ پیارے بیٹے، نماز قائم کرتے رہو، اقیم الصلاۃ۔ دیکھو نماز کی تاکید، ظاہر بات ہے حضرت لقمان اتنے نیک تھے، اتنے سارے متعدد نبیوں کی صحبت پائے ہوئے تھے، ان سے استفادہ کیے ہوئے تھے، تو ان کے گھر کا ماحول کتنا عمدہ ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو نماز کا اہتمام کرنے کی وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے نماز قائم کرتے رہو۔ اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی جو کچھ گھر کے اندر کیسا بھی اچھا ماحول ہو، لیکن جب نصیحت نہیں کی جاتی ہے تو وہی باہر کا ماحول غالب آتا ہے، اور نفس اور شیطان آدمی کو آہستہ آہستہ چستی سے پھر ہٹا کر سستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے تذکیر ضروری ہے، نصیحت کرنا۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیے، نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر نصیحت کا سلسلہ جاری رکھنا۔ ہم کچھ کہنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ کہنے کا ڈنگ نہیں ہے، آسان طریقہ ہے گھر کے اندر فضائل کی کتاب آپ پڑھتے رہیے، فضائل کی حدیثیں جب سنائی جاتی ہے ایمان والے کے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بس یہی نصیحت ہے۔ ہم نے کتاب کے واسطے سے نصیحت کر دی، اگر ہمیں براہ راست بولنا نہیں آتا تو، کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان نے فرمائی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ چوتھی اور پانچویں نصیحت ہے۔ بھلی بات کا حکم کرتے رہنا بیٹے، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر یعنی بری باتوں سے روکتے رہو۔ بھلائی کو باقی رکھنے اور بھلائی کے ماحول کو باقی رکھنے کے لیے یہ دو پہیے ہیں، یہ دو بازو ہیں، اس کے بغیر کتنا بھی اچھا ماحول ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔
ضرور ہے، اس پر آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ دینداری کا ماحول ہے، لیکن وہ باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہی یہ باقی رہے گا، ورنہ ایک نسل کے گزرنے کے بعد اس کو کوئی اس خوبی کو، اس دین کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زمانے کے گزرنے پر حالات بدلتے ہیں اور بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ کبھی کٹھن حالات میں لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے اور کبھی خوشحالی کے اندر مزاج بدل جاتا ہے۔ آدمی کے احوال بدلتے ہیں بہت جلد، انسان تغیر پذیر ہے، اس کی مزاج میں کب تبدیلی آ جائے، میں نے کہا ایک نسل کا بھی انتظار نہیں، ذرا سی دیر میں۔ عربوں کو جب وہاں پر پیٹرول کی دولت دریافت ہوئی، اس کے بعد ان کے ہاں خوشحالی آنی شروع ہوئی۔ ایک وہ زمانہ تھا جب وہ بہت غربت میں رہتے تھے یا بہت ہی درمیانی حالت میں رہتے تھے، لیکن جب پیٹرول ان کے ہاں نکلا تو اب ایک مزاج کہ ہم بھی دنیا کی قوموں کے برابر ترقی کر کے پہنچ جائیں، تو دنیا کی قوموں میں ان کو یورپ، امریکہ، مغربی اقوام نظر آئی، ان کو یہ سبق سکھایا جانے لگا اسی وقت کہ آؤ تم بھی ہماری طرح ترقی کرو۔ تو انہوں نے سب سے پہلی بھول جو کی، انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یورپ کے ممالک میں اور امریکہ کے ملکوں میں بھیجا۔ عربوں کے بچے جن کا نسب صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، جن کا نسب تابعین تک پہنچتا ہے، جن کا نسب بڑے بڑے مشائخ اور محدثین تک پہنچتا ہے، ان کے بچے گئے مغربی ملکوں میں۔ یہ میں بات جو کر رہا ہوں آج کی نہیں، آج سے 60 70 80 سال پہلے کی۔ یہود اور نصارہ کے پاس یہودی پروفیسر، عیسائی پروفیسر اور بالکل ملحد بے دین پروفیسروں کے پاس ان کے بچوں نے علم حاصل کیا، بڑی عمدہ ڈگریاں لے کر آئے وہاں سے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے کوئی ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے، کوئی انجینئر بن کر آ رہا ہے، کوئی وہاں سے بیرسٹر بن کر آ رہا ہے، کوئی وہاں سے کسی فن کا اچھا پروفیسر بن کر آ رہا ہے، اور اس ڈگری کے اوپر کہیں پر بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تنخواہ مل رہی ہے، اس کا ویلیو ہے۔ ان میں سے بہت سو کو وہیں پر بڑی بڑی آفریں ہونے لگی کہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، یہ ڈگری ہے، آپ کو اس یونیورسٹی میں یا آپ کو حکومت کے فلاں شعبے کے اندر اتنی تنخواہ والی آپ کو ملازمت مل سکتی ہے۔ انہوں نے وہیں رہنا پسند کیا، بہت سو نے وہیں بدو باش اختیار کی۔ آج ان کی لڑکے یا ان کے پوتے وہاں پر آباد ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میں لندن کے بازار سے گزر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا مارکیٹ میں بہت سے دکانوں کے بورڈ عربی نام کے ہیں، بالکل اسلامی نام کے، لیکن دکان کا مالک عیسائی ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ عیسائی ہے، انگریزی ہے، انگریزی بولنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے نام، اپنے بورڈ بالکل عرب، اور یہ انگریز ملک ہے، یہاں عربی نام کی دکانیں کیسے؟ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جو دکان کا مالک ہے اس کا باپ یا دادا نے دکان بنائی تھی اور وہ عرب مسلمان تھا، ان کے اولاد انہوں نے یہیں بدو باش اختیار کی، تو ان کی جو لڑکے یہاں پیدا ہوئے ان لڑکوں نے تو یہیں کی لڑکیوں سے نکاح کر لیا، اور ان کی نسل جو ہے وہ آج عرب نہیں ہے، وہ عیسائی بن گئے، عیسائی بن گئے، پوری نسل مذہب چھوڑ چکی، ان کو یہ پتہ نہیں کہ باپ دادا کس وطن سے آئے تھے، جس کو پوری دنیا کا سب سے بہترین خطہ کہا جاتا ہے، جزیرۃ العرب میں جو پیدا ہوئے تھے، ان کی نسل آج ان کو معلوم ہی نہیں۔ یہ ایک ملک کا حال نہیں ہے، پورے یورپ کے اندر آپ کو ایک نہیں کتنے بہت سی جگہ حالات آئے، جنگ کے حالات، وہاں کے لوگوں نے اپنی سلامتی کے لیے قریب کے عیسائی ملکوں کے اندر ہجرت کر لی،
وہاں کے عیسائی ملکوں نے ان کو اپنے ہاں بڑے خیر مقدم، بڑے اچھی طرح سے ان کا استقبال کیا۔ پہلے ان کو پناہ گزی کیمپوں کے اندر رکھا، اور پھر اس کے بعد ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو اگر ہمارے ملک کی نیشنلٹی چاہیے، ہمارے ملک کا باشندہ بن جانا ہے، تو آپ کو یہ رعایت ملے گی، لیکن آپ کو کھانے کے اندر، فارم کے اندر آپ کو اپنا مذہب عیسائی لکھنا پڑے گا، تو آپ کو ساری رعایتیں ملے گی۔ اگر آپ مسلم لکھتے ہیں تو مہاجر سمجھے جائیں گے، آپ کو ہمارے ملک کے باشندوں کی جو رعایتیں وہ ساری ملے گی نہیں، آپ کو اس کی فیس دینی پڑے گی، بچوں کی تعلیم کی فیس دینی پڑے گی، میڈیکل کا خرچ آپ کو خود برداشت کرنا پڑے گا، آپ کے کاروبار پہ اتنا ٹیکس ہوگا۔ اور آپ اگر اپنے کو بس عیسائی لکھتے ہیں تو آپ کو ہم اپنے یہاں کا شہری بنا دیتے ہیں۔ یہ آفر بس اس دنیا کے نفع نے ان کو اپنا مذہب بدلنے پر، پہلے کھانے میں صرف نام بدلا اور پھر اس کے بعد پورا اپنے آپ کو بدل دیا۔ جب ماں باپ مادی نفع کو سامنے رکھتے ہیں پھر یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نسل کے بارے میں میرے بھائیوں بہت چوکنا رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو تعلیم بھی دیں تو دین کے ماحول میں دیں، ہم ان کو تعلیم دیں جہاں تک دینا ہے دیں، لیکن ان بچوں کا مزاج خالص دینی بنا رہے۔ ان بچوں کو ہم صرف تعلیم کے پانی سے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کو کافی نہ سمجھے، تعلیم سے زیادہ دینی تربیت، تعلیم سے زیادہ دینی مزاج دینے کی فکر کریں۔ اور یہ دینی مزاج صرف لباس سے نہیں بنتا، نصیحت کرنی پڑے گی، بار بار کرنی پڑے گی، اچھے ماحول میں بچوں کو بھیجنا پڑے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماحول میں بچوں کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر ان کا مزاج دینی بنے گا۔ ورنہ ہمارے گھر کا ماحول کتنا دینی ہو لیکن بچے کا مزاج پورا غیر دینی بن جائے گا۔ دنیا میں یہودی سازشیں، صہیونی سازشیں جن کو کہتے ہیں، اسی طرح سے صلیبی یلغاریں مختلف راستوں سے آج سب کے اوپر حملہ آور ہے، سب کے اوپر۔ اور یہ دعوت پہلے تو بہت دھیمی طریقے پر پہنچتی تھی جب تک پرنٹنگ میڈیا کا دور تھا۔ اب آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور اسی طرح سے موبائل میں دوسرے کئی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک سیکنڈ کے اندر گمراہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی۔ ہم اور آپ سب مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل کی اسکرین پر ایک سیکنڈ میں ہر ایک کے پاس گمراہی کی دعوت پہنچے گی، ہفتے نہیں لگیں گے۔ پہلے خبر کو دنیا میں پھیلنے میں ہفتے لگتے تھے۔ ریڈیو آیا تو اس کی رفتار اور بڑھ گئی، ٹیلی ویژن آیا تو اس کی رفتار اور بڑھ گئی، اور انٹرنیٹ نے تو اس کی رفتار کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ فتنے اتنی تیزی سے آ رہے ہیں، الحاد اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، عقیدوں کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار نوجوان نسل کو، بڑی عمر کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ ایک سیلاب آیا ہے اس کا۔ ایسے موقع پر اپنے اولاد کی حفاظت اسی میں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا بہت آسان، بہت سیدھا سادہ راستہ آج دعوت کا راستہ ہے، دعوت کی راہ ہے۔ اس ماحول میں میرے بھائیوں میں بڑوں سے کہوں گا کہ اب خود بھی اور اپنی اولاد کو اس ماحول کے اندر رنگو، تاکہ آپ کے بچے کم سے کم باہر کے فتنوں سے تو محفوظ ہو جائیں۔ جب وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، جب وہ کم از کم سال میں کچھ دن اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے رہیں گے، ان کا مزاج کچھ دینی سوچ کا بنے گا، باہر کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن ہم نے ان کو اس کی ہوائی لگنے نہیں دی، کیا ہوگا پھر وہ ان کا ذہن وہ قبول کرے گا جو موبائل سے جو دعوت ان کے پاس پہنچے گی، یا جو بات ان کے کانوں میں کسی اور واسطے سے آئے گی، جو بات ان کے دوست ان کے سامنے رکھیں گے، وہ من وعن قبول کر لیں گے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو آخرت کے عقیدے کے بارے میں شکوک ہیں، کتنے ہیں جن کو قیامت کے دن کے جتنے حالات قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے اس کے بارے میں ان کو شک ہے، بولتے نہیں ہیں۔ جس کو شک پیدا ہوا وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ماں باپ کو بھی اس کا احساس نہیں۔
اس لیے کہ عقیدہ بدلتا ہے یا عقیدے میں کسی بھی طرح کا کوئی شک پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے آدمی کا عمل ایک دم سے بدل نہیں جاتا، اس کا عمل تو جو کا تو ہے، لیکن نہیں، اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان نام یقین کا ہے، یقین میں کمی آ گئی، ایمان ختم۔ ایمان نام یقین کا ہے، عمل کی تبدیلی آئے یا نہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جس نے آپ علیہ السلام کے مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، بڑا خطرناک اعتراض کیا تھا، جب وہ چلا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، یہ جو جا رہا ہے اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، ایک قوم نکلے گی، وہ قرآن ایسا پڑھے گی کہ ان کے قرآن کے مقابلے میں تم اپنے قرآن پڑھنے کو کچھ نہیں سمجھو گے، وہ عبادت اتنی کرے گی کہ ان کی عبادت کے مقابلے میں تم اپنی عبادت کو ہیچ سمجھو گے، یعنی وہ عبادت میں اتنے آگے ہوں گے، قرآن پڑھنے میں اتنے آگے ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار کے اندر سے تیر تیزی سے نکل جائے، اس کی چمڑی کو چیرتے ہوئے اور آگے تیر گرا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ شکار میں سے ہو کر پار ہوا ہے یا باہر نکل گیا ہے، اس پر کہیں خون تو نہیں ہے، آدمی اس کی ہنی دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، اس کے پر کو دیکھتا ہے، کہیں خون لگا نہیں ہے، حالانکہ وہ شکار کے اندر سے ہو کر نکلا ہے، لیکن شکار کے بدن کا کوئی حصہ، نہ بال، نہ چمڑی، نہ گوشت، نہ خون، کچھ بھی اس تیر کے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ دین سے اتنے بالکل کورے ہوں گے، عمل ان کے پاس اتنا ہے کہ ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے کہیں آگے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ یہ سن ہجری 8 کے اندر فتح مکہ کے بعد کا جو سفر تھا حنین کی طرف کا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا، سن ہجری 8۔ اور سن ہجری 37 میں جب خوارج وجود میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بند کرنے کے لیے صلح کرنے کو تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کسی وجہ سے جو جنگ چل رہی تھی، چلو ہم حکم طے کرتے ہیں، دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے تاکہ جنگ رک جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والی جو جماعت تھی، اس میں سے ایک بڑی تعداد نکلی، الگ ہو گئی، اور انہوں نے کہا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ مشرک کہا کہ انہوں نے حکم کے حکم کے ماننے کو تسلیم کیا، اس کا مطلب کہ دوسرے خدا کو تسلیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ان کے ماننے والوں کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان کے ماننے والوں کو، سب کو کافر کہہ کر انہوں نے اپنا الگ مسلک بنا لیا۔ ان کو خارجی کہا جاتا ہے، حروری کہتے تھے۔ کوفہ کے قریب حرورہ جگہ تھی، وہاں سب اکٹھے ہو گئے، کسی بھی مسلمان کو پکڑتے اور کہتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہو، اور آج تک تم نے جو کیا اس سے توبہ کرو۔ ہم کہتے اس طرح مانو، نہیں تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، وہ مانے نہیں۔ اخیر میں ان کی شرارتیں بڑھ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نہروان کے مقام پر بہت بڑی جنگ کی، اور یہ جتنے عقیدے کے اعتبار سے بگڑ گئے تھے ان کا ایک بڑی تعداد اس جنگ کے اندر ماری گئی۔ ان کو خارجی کہا جاتا ہے، خوارج۔ یہ خوارج وہی لوگ تھے، عبادت خوب کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کر کے ان کے بدن سوکھ گئے تھے۔ نفلی روزے اتنے رکھنا، مجاہدے کرنا، ذکر اتنا کرنا، تلاوت اتنی کرنا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے کورا نکل جاتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عمل پر عقیدے کا مدار نہیں ہے، عقیدہ مستقل ہے، اس کی سلامتی ضروری ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اس لیے نقل فرمایا کہ ہر ایمان والا خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، ورنہ یہ ماحول دین کا باقی نہیں رہے گا۔
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اس روایت میں آگے تفصیل ہے کہ مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہیں، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے ماتحتوں کے بارے میں نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں؟ باپ کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ بیٹے کو تعلیم دلائے اور اس کا نکاح کر دے، اس کے لیے مکان کا انتظام کر دے، یا اس کو دھندا کر کے دے دے، یا اس کو اچھی جگہ نوکری پر لگا دے۔ اتنا کافی نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کے دین پر رہنے کی فکر کرے کہ وہ دین پر باقی رہیں گے یا نہیں۔ جو خرابی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، 1 2 3 کچھ نہ کچھ بگاڑ آتا جاتا ہے، ان سب کا حل عمل میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، فرائض میں سستی پیدا ہوئی، پھر فرائض چھوٹنے لگے، ان تمام کا حل ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جو بگاڑ پیدا ہوا سمجھاؤ، روکو، اس کا انجام بتاؤ۔ اور یہ کام چند لوگوں کا نہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر ایمان والا اس کا مکلف ہے۔ میں نے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کتنی محنت کی، میں نے کیا کوشش کی۔ تو یہ حضرت لقمان کی قیمتی نصیحتیں ہیں معاشرے کو ایک سطح پر باقی رکھنے کے لیے۔ دینداری کا ماحول اگر ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے، نہیں ہے تو اس ماحول کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھلی بات کا حکم کریں، بری بات سے ہم روکتے رہیں۔ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نبیوں کا کام ہے، اور نبیوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بڑے مجاہدے برداشت کرنے پڑے ہیں، نبیوں کے وارثوں کو بھی۔ اس لیے حضرت لقمان نے آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، چھٹی نصیحت یہ فرمائی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بیٹے، امر بالمعروف میں نہی عن المنکر کرنے میں تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ صبر کرنا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، صبر ضائع نہیں ہوتا، صبر کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ ملتا ہے۔ کہتے صبر کرنا تو کڑوا ہے لیکن اس کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ صبر کرتے وقت تو کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو کچھ کہا، آپ اس کو نصیحت کرنے گئے، اس کی ملاقات کرنے گئے، اس نے آپ کو بہت غلط جواب دیا، آپ کے دل پر بہت چوٹ لگی، جی میں آیا کہ اس کو جواب دے دوں، لیکن آپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا، برداشت کر لیا۔ تو یہ ہے تو کڑوا صبر، لیکن اس کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ بہت بڑا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے اپنی زندگی کی بہتری صبر کے ذریعے پائی۔ فرمایا زندگی میں ہم نے بہتری جو پائی وہ صبر کر کے۔ صبر ہے تو 3 لفظ، 3 حرف ہیں، صاد، با اور را، لیکن بڑے بڑے فتنوں کی آگ کو ختم کرنے والا لفظ ہے۔ بڑے بڑے فتنے اس سے وجود میں آنے سے پہلے بیٹ جاتے ہیں۔ اگر فریقین میں سے جن دو میں جھگڑا ہوا ان میں سے ایک صبر کرے تو، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے تب جب کہ دونوں میں سے کوئی صبر نہ کرے تو، اگر دونوں میں سے ایک صبر کر لے تو چاہے قصور کتنا بھی بڑا ہو فوراً بات وہی ختم ہو جاتی ہے۔ صبر، یہ قیمتی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ 7ویں وصیت فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے اپنا گال لوگوں کے سامنے بات کرتے وقت پھلاؤ مت۔ گال پھلانا آپ سمجھ گئے، یعنی بڑائی ہانکنا، تکبر کرنا۔
سعر عربی میں جس سے ولا تصعر لفظ بنا ہے، اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں اونٹ کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے، اور اس لمبی گردن پر اس کا سر ہے تو وہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے. اونٹ خود اونچا، پھر اس کی لمبی گردن اور اس پر اس کا سر. پھر اس کو جو بیماری لگتی ہے تو وہ اس کی گردن ذرا ٹیڑھی اور وہ اپنا سر اونچا رکھتا ہے. قرآن نے یہ تعبیر یہاں اختیار کی ہے تکبر کرنے والے کے لیے. فرمایا کہ اپنا سر اونچا مت کر دو بڑائی ہانکتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہ میں کچھ ہوں. ولا تصعر خدک للناس، اپنا گال پھلا کر سر اونچا کر کے لوگوں سے بات مت کرو. آدمی کے پاس کبھی کوئی مرتبہ آ جاتا ہے، کبھی مال آ جاتا ہے، کبھی کوئی ہنر آ جاتا ہے، آدمی کے پاس کبھی کوئی اور خوبی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، تو اس کا پھر کہتے ہیں ٹون بدل جاتا ہے. آج کل لفظ وہ استعمال ہوتا ہے، ٹون بدل جاتا ہے، یعنی اس کا بولنے کا لہجہ بدل جاتا ہے. اب وہ سیدھا سیدھا نہیں بولتا، ذرا منہ بھر کے بولتا ہے جیسے گال پھلے ہوئے ہوں. قرآن نے یہی تعبیر اختیار کی، اپنے گال مت پھلاؤ، یعنی تکبر مت کرو. تکبر کہتے اپنے کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. ایک چونٹی کے برابر بھی آدمی کے اندر اگر کبر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. کیوں؟ حقیقی بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب کوئی آدمی ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا جس کے اندر ابھی خون جتنا ہے سب ناپاک، اور پیٹ کے اندر معدے میں آنتوں میں کتنی بدبو بھری ہوئی ہے، وہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پسند نہیں ہے. بندہ اپنے کو متواضع سمجھے، اپنے کو حقیر فقیر سمجھے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی حالت بہت پسند ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تکبر کی برائی سنی تو عرض کیا، حضور ہم میں کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو. آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ اپنے کپڑوں میں، اپنے جوتوں میں اگر اچھی چیز پسند کرتے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اچھا لباس پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، اچھے چشمے یا اچھی گھڑی پہن کر دل میں بڑائی پیدا نہیں ہونی چاہیے. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرائے. اس کے اندر بڑائی اتنی آ گئی، اس کے دماغ میں اتنی بڑائی کہ میں دوسرے کی بات اور کوئی حق بات میرے سامنے پیش کر رہا ہے، شرعی مسئلہ پیش کر رہا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے کہ یہ کون ہوتے مجھے سمجھانے والے. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ غَمْطُ الْحَقِّ وَبَطَرُ النَّاسِ، بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر یہ ہے. کبر سے بچنے کے لیے حضرت لقمان نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر اترا کر مت چل. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، آدمی اکڑ کر چلتا ہے تو یا تو پاؤں پچھاڑتا ہوا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پاؤں پچھاڑنے سے ہماری زمین پھٹ نہیں جائے گی، ہم نے زمین بہت مضبوط بنائی ہے. پاؤں پچھاڑنے سے آپ کا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے یا جوتا ٹوٹ سکتا ہے، لیکن زمین پھٹ نہیں جائے گی. اور اگر تکبر میں آدمی اکڑ کر چلنے میں اپنی گردن اور سینہ تان کر چل رہا ہے، فرمایا اس سے تم تھوڑے سے 1 انچ لمبے دکھو گے لیکن پہاڑ کی لمبائی کو نہیں پہنچو گے. ہم نے پہاڑ بہت اونچے بنائے، اور اونچے گردن کرنے سے اگر کوئی فضیلت حاصل ہوتی تو سب سے زیادہ فضیلت پہاڑ کو ہوتی پھر، لیکن پہاڑ اونچے ہیں لیکن ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس طرح سے بڑے سادہ انداز میں اور مؤثر طریقے پر کبر کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے. یہاں سورہ لقمان میں ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں.
آدمی ہمیشہ سمجھے کہ چاہے میرے پاس کتنا بھی ہے لیکن میں بہرحال اللہ کا ایک بندہ ہوں اور جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ کبر کا علاج بھی یہی ہے، آدمی کو جس بات کی وجہ سے اپنے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہو اس کو اللہ کی دین سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، شکرانے کی 2 رکعت پڑھے۔ جب یہ احساس دل میں بیٹھے گا کہ یہ نعمت تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، میں بڑائی کیوں اختیار کرتا ہوں، تکبر نکل جائے گا۔ سلام کرنا یہ بھی تکبر کو توڑتا ہے، کسی کی خدمت کرنا، کسی کی خیریت پوچھنا، کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جانا، غریب کی حالت کو پوچھنا، اس کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ دلوں کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے۔ دلوں کے اندر اگر کبر ہے تو اس سے ٹوٹتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا کبر سے بری ہے۔ 2 نصیحتیں باقی ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ 9ویں وصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ رو اختیار کرو، جب چلو بہت تیز مت چلو دوڑنے کی طرح، یہ بے ڈنگا طریقہ ہے، اور بہت آہستہ، اتنے سست نہ چلو جیسے بیمار آدمی چلتا ہے، درمیانی چال سے چلو۔ حتیٰ کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہے، رکوع ہونے کی تیاری ہے، یا امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو رکعت چھوٹ نہ جائے، اس لیے مسجد کے اندر صحن میں یا مسجد کے اندر دوڑ کر چلنے کی بھی ممانعت ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں سکون سے وقار سے چلتے ہوئے آؤ، دوڑو مت۔ رکوع ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ سلام کے بعد وہ رکعت پوری کر لینا، جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ دوڑو مت، جتنی نماز ملے امام کے ساتھ پڑھو، اور باقی چھٹی ہوئی رکعتوں کو سلام کے بعد پوری کر لو۔ تو عام حالت میں بھی دوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی حکم علماء نے بیان کیا ہے اس کے تحت میں کہ آدمی جب سواری پر جا رہا ہو، بائک پر جا رہا ہو، گاڑی لے کر جا رہا ہو، پہلے زمانے میں گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر، اونٹ پر سواری ہوتی تھی، تو اس کو دوڑانا، اتنا دوڑانا کہ اس کی وجہ سے قریب چلنے والوں کو، آنے جانے والوں کو خطرہ محسوس ہو، یہ بھی وقصد فی مشی کا کے خلاف ہے۔ اس انداز سے گاڑی چلانی نہیں چاہیے، چاہے روڈ خالی ہو، میانہ روی۔ اور لوگوں کو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جو میانہ روی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اچانک سے وہ اپنی سواری پر اچھی طرح کنٹرول کر پاتے ہیں۔ کوئی اچانک کوئی بات آ گئی، اچانک کتا آ گیا، اچانک کوئی دوسری بات آ گئی ان کے لیے، اور جو بہت تیز رفتار چلتے ہیں تو ان کے لیے عین وقت پر ایمرجنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کے لیے قیمتی اصول ہے، چلنے میں درمیانی راہ اختیار کرو۔ 10ویں نصیحت حضرت لقمان نے فرمائی، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹے اپنی آواز آہستہ رکھو، اپنی آواز بہت جھکی ہوئی پست رکھو بولنے میں، آدمی چیخ کر چلا کر نہ بولے، لیکن اتنا آہستہ بھی نہ بولے کہ سننے والے کو دوبارہ پوچھنا پڑے، 3 مرتبہ پوچھنا پڑے۔ آدمی صاف بولے کہ 1 مرتبہ ہی سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، لیکن بہت چیخنا چلانا مناسب نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھا جب بھونکتا ہے، چلاتا ہے تو اس کی آواز بہت بلند بھی ہوتی ہے اور بہت بری بھی معلوم ہوتی ہے۔ کسی کو گدھے کا بھونکنا سننا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اسی کے تحت میں آتا ہے کہ اپنے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ اس میں بے اعتدالی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شہروں میں ایک نہیں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، قریب قریب محلوں میں مسجدیں ہیں، اب وہاں ایک مسجد میں 4 لاؤڈ سپیکر رکھنا لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ 4 تو میں کم کہہ رہا ہوں، بعض جگہ تو 6 اور 8 بھی دیکھے ہیں۔ چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس میں 4 نہیں 6 نہیں 8، اور وہ بھی اونچائی پر۔ جو غیر مسلم قومیں ہیں جن کو اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو فجر کے وقت میں، عشاء کے وقت میں اتنی شدید آواز ان کے کانوں ٹکرائے گی،
ویسے بھی ان کو اسلام اب پسند نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسجدوں کے دروازوں پر غیر مسلم قطار لگاتے تھے مغرب کے وقت اپنے پانی کے اندر دم کرانے کے لیے، اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں اتنی نفرت ڈال دی گئی کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے کسی کو کہیں دیکھنا پسند نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے بہت ہی صحیح رہبری کرنے والے علماء فرماتے ہیں، آج سے برسوں پہلے جب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، انہوں نے اس وقت ایک مضمون لکھا تھا اور بہت اپیل کی تھی دو باتوں کی۔ ایک تو اپنے لاؤڈ سپیکر ضرورت کے بقدر رکھو، اس کی آواز ضرورت کے بقدر رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی مت رکھو۔ اور دوسری حضرت نے ایک رائے دی تھی کہ مؤذن صاحب صحیح اذان کہنے والے ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بڑا اہتمام ہے صحت کے ساتھ اذان کا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھے اور ہر جگہ یہ سلسلہ چلائے۔ آواز مؤذن صاحب کی بہت بھدی ہو اور پھر وہ 4 اور 8 سپیکر سے پوری بستی میں اور بستی سے آگے کھیتوں میں پہنچانے کی کیا ضرورت؟ اذان کے کلمات ہی صحیح نہیں ہیں، اذان کا تلفظ صحیح نہیں ہے، تو ہم کس چیز کی تشہیر کر رہے ہیں؟ کم سے کم ہماری اذان تو صحیح ہو، پھر ہم اس کی تشہیر کریں۔ اس لیے اس کے تحت میں یہ بھی ہے کہ اپنی آواز کو چاہے کسی پروگرام میں ہو، چاہے اذان کے لیے ہو، چاہے خطبے کے لیے ہو، کسی کے اندر بھی آواز درمیانی ہونی چاہیے، ضرورت کے بقدر ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہے جس کی وجہ سے خواہ کے لیے دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا نہیں ہوتے، اعتراض کی بات نہیں ہوتی، اور خود ہمارے لیے بھی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ کیا ہوا؟ ممبئی جیسے شہروں میں صبح 6 بجے سے پہلے 6 بجے تک اس میں فجر کا وقت بھی آ جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر میں اذان کرنا بند ہو گیا لمبے ٹائم سے، 5 نمازوں میں بند ہو گیا۔ لو، اس کی وجہ یہی کہ ایک محلے میں یا ایک ایریے میں 10 مسجدیں ہیں، 10 مسجد والے آپس میں متفق ہو کر اس بات پر نہیں آتے کہ ایک مائک ہم رکھیں گے، ایک آپ رکھو، ایک آپ رکھو، یا فجر کے وقت میں 1 سے 2 مسجدوں میں مائک میں اذان ہوگی، بقیہ جگہ بغیر مائک کے اذان ہوگی۔ کیا وہ اذان اس طرح سے بغیر مائک کے دینے سے بستی والے گنہگار ہو جاتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم نے اس کو نہیں سوچا، تو انہوں نے قانون کے ذریعے سے اس کے اوپر روک لگائی۔ بہرحال اعتدال جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے سے آدمی کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔